اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ جو کہ رجب اور رمضان جیسے محترم مہینوں کے درمیان میں آتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ یعنی جس مہینے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف فرمائیں اور اس کو اپنا کہیں تو اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ وجہ ہے کہ اس مہینے کو شعبان المعظم یعنی عزت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور ہم اس مہینے کے دوران اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان میں روزے رکھنے کی پریکٹس بھی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل ہونے اور گناہوں سے بچنے کی عام مہینوں سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے کسی بھی مہینے سے زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر ماہ شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے تو اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم پر کوئی فرض عبادات واجب الادا ہوں تو ان کو چھوڑ کر نفل عبادات کرنا، نفل عبادات کی طرف مائل ہونا کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ لہٰذا زیادہ بہتر عمل یہ ہوگا کہ ہم پر اگر کوئی نمازیں سابقہ زندگی میں قضا ہوں یا ہمارے کوئی روزے پچھلے رمضانوں میں چھوٹ گئے ہوں تو ہم اس مبارک مہینے کی ساعتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو ادا کر لیں۔ اس سے ہماری یہ قضا نمازیں اور روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا بھی موقع حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے ایک اور عام رواج یا روایت ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھی ہوگی کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کو بہت سے لوگ اپنے گھر میں حلوہ بنا کر یا کوئی سویٹ ڈش بنا کر اپنے عزیز و اقارب یا محلے میں تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اگلے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ویسے تو ان تمام عبادتوں میں یا اعمال میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ تمام عبادتیں یا اعمال جو آپ انجام دے رہے ہیں یہ کوئی فرض یا سنت عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ محض مسلمانوں میں رواج پا جانے والا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان عبادات پر عمل نہیں کر رہا، فار ایگزامپل کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی قبرستان نہیں جاتا نصف شعبان کو یا 15 شعبان کو روزہ نہیں رکھتا یا رات جاگ کر نہیں گزارتا یا حلوہ نہیں بانٹ رہا تو ان چیزوں پر اعتراض کرنا یا تنقید کرنا بالکل درست نہیں ہوگا۔
لیکن اگر کوئی شخص یہ تمام کام نصف شعبان کو یعنی کہ 15 شعبان کو کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح کلیئر ہوتی ہے کہ یہ تمام کام صرف اسی دن کے لیے مخصوص نہیں ہیں، یہ سال کے کسی بھی دن کیے جا سکتے ہیں، لیکن چلو کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور مجھے بھی ایک آسانی، ایک موٹیویشن، ایک انسپریشن ملتی ہے اس ماحول میں یہ کام کرنے کی کہ میں عبادت کر لوں، رات کو جاگ کر ذکر و اذکار کر لوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، یا نفل نمازیں ادا کر لوں، یا روزہ رکھ لوں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن قبرستانوں میں چراغاں کرنا اور وہاں دوستوں کے ساتھ یا گروپ بنا کر جانا اور ہنسی مذاق کرنا، اس کے علاوہ پٹاخے چھوڑنا، بچوں کو بہلانے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے پھلجڑیاں وغیرہ جلانا، آتش بازی کرنا، ان سب کاموں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان سے لازمی بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں اگر قبرستان جانے کی ہدایت کی گئی ہے تو وہ بھی اس لیے قبرستان جا کر اور قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال اور معاملات کی درستگی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی عظیم ساعتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نیکیوں کی طرف مائل ہونے، گناہوں سے بچنے اور رمضان المبارک کی بھرپور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔